پر شوہر کے خلاف کیس کرنا۔ عبد المتین کراچی سے۔ پاکستان میں قانون ہے کہ اگر کوئی مرد بیوی کی پرمیشن اور یونین کونسل کی پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے 1 سال کی سزا ہے اور چند لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ لیکن یہ سزا جب ہوتی ہے جب پہلی بیوی شوہر کے خلاف کیس کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پہلی بیوی شوہر کے خلاف کیس کرے جبکہ اسے پتہ بھی ہو کہ اسلام میں مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، تو کیا وہ بیوی کافر ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ وہ عدل کرے، سب کے حقوق برابر کرے، ان میں برابری کا معاملہ کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اگر کسی مرد کا عدل کا ارادہ ہی نہ ہو یا وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر تو اس کے لیے دوسری شادی ناجائز ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کا اس کے خلاف کیس کرنا یہ تو شرعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرد نے اگر اس میں عدل کی طاقت نہیں ہے تو بھی اس نے گناہ کیا، لیکن اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے کہ عورت اس کے خلاف عدالت میں کیس کر کے اس کو جیل میں بند کروا دے، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہی تھیں اور اس نے ان میں عدل نہیں کیا، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، اس کا آدھا دھڑ مفلوج زدہ ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ یہ اخروی سزا ہے، اور دنیا میں اللہ اسے اپنی مرضی سے کوئی سزا دینا چاہیں تو وہ اللہ کی مرضی اسے عبرت کا نشان بنا دیں، یا ویسی کوئی سزا دے دیں یا آخرت کے لیے اس کی سزا مؤخر کر دیں۔ بیوی کو بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد جب دوسری شادی کے بعد وہ دیکھے کہ یہ مرد میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر قرآن نے اس کے حکام بیان کیے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ تو پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ مرد کو لڑکی اور لڑکی کے خاندان والے فورس کریں گے کہ بھئی تم اس کے حقوق ادا کرو، پھر بھی وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتا اور اپنی اس ڈھٹائی پہ اڑا ہوا ہے اور حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر عورت اور مرد صلح کا راستہ اختیار کریں، عورت اپنے کچھ حقوق معاف کر دے طلاق سے بچنے کے لیے، اور مرد جو ہے وہ یعنی کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن عورت اپنے حقوق معاف نہیں کرنا چاہتی تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ مرد سے طلاق مانگے تاکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اپنے حقوق پورے طور پہ وہاں سے وصول کرے۔ عورت اس کنڈیشن میں مرد سے اگر طلاق مانگتی ہے تو پھر مرد پر واجب ہوگا کہ یا تو اس کے حقوق پورے ادا کرے ورنہ اسے طلاق دے کے فارغ کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا ناانصافی مت کرو کہ ایک عورت کو لٹکا کے چھوڑ دو۔ تو عورت کے پاس آپشن اس صورت میں عدالت میں جانے کا نہیں ہے، مرد کو جیل بھجوانے کا آپشن نہیں ہے، عورت کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ صبر کرے یا مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ بھئی میں آپ سے طلاق لے کے یا خلع لے کے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو میں نے شریعت کا حکم بیان کیا۔ رہا مسئلہ عدالت میں جانے سے وہ کافر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اگر عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شریعت میں مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے زیادہ شادیوں کی اور میرے لیے اس صورت میں عدالت جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو قانون ملک کا بنا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ بہرحال غلط ہے، اس میں تو سب پوری دنیا کے سارے علماء کا اتفاق ہے، کسی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے، تو عورت کو یہ مسئلہ معلوم ہے، پھر بھی وہ عدالت جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں، تو گناہ کو اگر وہ گناہ سمجھ کے کرتی ہے تو یہ گناہ تو ہوگا مگر اس سے کافر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہی اور وہ کہہ رہی ہے مرد نے جو دوسری شادی کی ہے یہ عمل ہی غلط ہے اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے مرد کو 2 شادیوں کی اجازت کا گویا یہ قانون ہی غلط ہے اور اس غلطی پر میں اس شوہر کو سزا دوں گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو میں جیل میں بھجواؤں گی، تو یہ شریعت کے حکم پر گویا ایگری نہ ہونا ہے، اور جو شریعت کے حکم پہ راضی نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو عدالت میں اگر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو گناہ تو بہرحال ہوگا، عورت کو ناجائز تو ہے اپنے شوہر کے ساتھ یہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ بہرحال ناجائز ہے، اس میں تو 2 رائے کسی عالم کی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں عدالت میں جانا عورت کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ عورت کو یہ آپشن شریعت نے دیا نہیں، عورت کو جو آپشن دیا بھئی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے تو صبر کرو، ادا نہیں کر رہا تو طلاق لو اس سے، یہ آپشن عورت کے پاس ہے۔ عدالت جا کے صرف دوسری شادی کرنے پر شوہر کو جیل بھجوا دینا یہ آپشن اللہ اس کے رسول نے عورت کو دیا نہیں ہے، یہ اختیار دیا نہیں ہے، تو جو اختیار دیا نہیں ہے تو اس اختیار کو استعمال کرنے سے عورت گناہگار ہوگی، اور اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہے، تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگی بلکہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گی، کافر بھی ہو جائے گی وہ، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا ہے۔
اللہ نے تو اس کو روکا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کو غلط سمجھ رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ مانتا ہے کہ پڑھنی چاہیے مگر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, میں گناہ گار ہوں, تو وہ گناہ گار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ کے ٹھیک کر رہا ہوں تو وہ صرف گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ کافر بھی ہو جائے گا, کیونکہ آپ نماز نہ پڑھ کے ٹھیک بہرحال نہیں کر رہے. تو عورت اگر عدالت میں جاتی ہے اس عمل کو ٹھیک سمجھ کے کہ میں بالکل صحیح کر رہی ہوں, شریعت کو روکنے کا حق نہیں ہے مجھے, تو یہ کافر والی بات ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اور اسی حال میں اگر توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے, اس لیے کہ اللہ کے احکام پہ ناراضی کا اظہار یہ کفر ہے, اور یہ کفر اکبر ہے, بڑا کفر ہے, جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہی حکم عدالتی خلا کا بھی ہے کہ عورت اگر عدالت سے خلا لیتی ہے اور علماء سے اس نے پوچھ لیا یا پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ آج کل عدالتوں میں جس طرح سے یک طرفہ خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں, نہ الزامات شوہر پہ ثابت ہوتے ہیں, نہ وہ الزامات کی بسا اوقات وہ نوعیت ہوتی ہے جس کی بیس پر عورت کو خلا کا اختیار ہو, وہ ویسے ہی چلی جاتی ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کے خلا کی ڈگری لے لیتی ہیں, یا الزامات سچے ہوتے ہیں مگر پروسیس وہ اختیار نہیں کیا جاتا تو شریعت نے بتایا ہے, تو وہ خلا کی ڈگری وہ لے لیتی ہیں اور وہ خلا شریعت میں کالعدم ہے. بعض خلا ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو عدالت سے آج کل خلا کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں وہ پاکستانی قانون کی روح سے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر اسلام کی روح سے بہرحال بالاجماع وہ کالعدم ہے, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے جج کو نہیں دیا, شوہر کو دیا ہے, عورت جس کی بیوی ہے. تو اگر کوئی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں اور ان کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس خلا کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے, یک طرفہ خلا ہے اور الزامات میں ثابت بھی نہیں کر سکی اور الزامات اس نوعیت کی بھی نہیں ہے جس میں خلا کا اختیار ہوتا ہے, تو اگر وہ اس طرح سے خلا کی ڈگری لے گی تو اگر وہ اس خلا کو واقعی خلا سمجھے گی کہ شرعی طور پر وہ یہ سمجھے گی کہ میرا نکاح ختم ہو گیا ہے, حالانکہ اس کو شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہے, تو یہ پھر شریعت سے ایک قسم کا مذاق ہے. ایسی صورت میں وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گی. اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا نکاح ختم نہیں ہوا, یا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے, بیچاری کو جاہل ہے مسائل سے, یا مسئلہ تو معلوم ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اگرچہ مجھے پتہ ہے میرا نکاح ختم نہیں ہوا مگر میں گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہی ہوں, تو اور کسی اور مرد سے اس بیس پہ نکاح کر لے, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا ہے, لیکن جیسے بہت سی زانی عورتیں زنا کرتی ہیں مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہے, تو زنا کو جب کوئی برا سمجھ کے کرے گا تو کبیرہ گناہ تو ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا, لیکن زنا کو حلال سمجھ کے کوئی کرنا شروع کر دے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا. تو ایسی خواتین جن کو شرعی مسئلہ معلوم ہے کہ عدالت کا خلا بسا اوقات معتبر نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں, تو یہ شریعت کے نام پہ مذاق ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ گناہ گار ہوں گی بلکہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گی, کیونکہ نکاح کو جوڑنا اور توڑنا یہ اللہ کا کام ہے. جہاں اللہ نے بتایا کہ نکاح ہے وہاں نکاح ہے, جہاں اللہ نے بتایا کہ نکاح نہیں ہے وہاں نکاح نہیں ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پرانا نکاح باقی ہے, سارے علماء آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ پرانا نکاح باقی ہے, تمام کسی بھی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے, سب کا اجماع ہو گیا, مگر آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ختم ہو گیا, میں کہیں اور نکاح کر سکتی ہوں, تو آپ گویا آپ اسلام ہی کا انکار کر رہی ہیں ایسی صورت میں. تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ گناہ گار ہوگی مگر ساتھ ساتھ اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.